آدھا برز ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ میں میرا تو مسئلہ ایڈ ہاک ملازمین کا ہے جو حل ہوتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا, اور اس میں جو ہے وزیر بلدیات ناصر حسین شاہ نے بھی چورنگی گھمائی ہے, بتایا تھا کہ ہو جائے گا لیکن نہیں ہوا. نجکاری کی طرف میں اس لیے نہیں جاتا کہ میرے دوست نے محسن رضا نے ابھی ایک مظاہرہ کیا تھا, اس میں بتایا کہ صاحب واٹر ایم ڈی بھی کہہ رہا ہے کہ ایم ڈی صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ نجکاری کی طرف ہم نہیں جا رہے. اچھا ہے نہیں جاؤ, اور جاؤ گے بھی تو انہی لوگوں سے کام کراؤ گے, وہی چیز ہوں گی, وہی چہرے ہوں گے, مال کوئی اور لے جائے گا اور کراچی میں پانی کی جنگ چھڑے گی. اس موضوع پہ میں جا نہیں رہا. میرا موضوع ہے سیدھا ایک تو یہ ریٹائر ملازمین میرے جو مر جاتے ہیں, وفات پا جاتے ہیں, ان کا مسئلہ کہ ان کو بھی کچھ نہیں مل رہا. یونین ہر یونین اپنا چورن بیچتی ہے کہ صاحب ہم یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں, حاصل ضرب کچھ نہیں ہے. واٹر بورڈ کہتا ہے کہ ہم نے 1 ارب سے زائد کی ریکوری حاصل کر لی ہے, تو وہ 1 ارب کی ریکوری میں پیسے کیوں نہیں آ رہے؟ میں نے گزشتہ روز یونائٹڈ ورکرز یونین سے بات کی تھی, پونل مقصی اس کے صدر سے, انہوں نے بہت ساری چیزیں بتائی تھیں, لیکن اس کے بعد دیگر یونین جو ہے وہ بھی یقیناً اس پر بات چیت کر رہی ہے. تو آج میں نے بٹھایا اپنے ساتھ لیبر فرنٹ, اور لیبر فرنٹ کے ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں جنرل سیکرٹری عبدالقیوم, چیئرمین کامی صاحب ہمارے, اور ان کا شناختی کارڈ یہ دیتے نہیں ہے اس لیے پورا نام نہیں لے رہا, دیں گے تو دوں گا. تو یہ سب بیٹھے ہوئے, تو پہلے میں بات کرتا ہوں قیوم سے, پھر کامی صاحب کے پاس جاؤں گا. یار یہ آپ لوگ یونین چلا رہے ہو ہیں, اور کیا فائدہ ایسی یونین کا کہ میرے جو ملازمین 30-35 سال نوکری کرے اس کے بعد جا کے وہ بھیک مانگ رہا ہو؟ ایک تو عام زندگی میں ڈیوٹی پہ ہوتے ہوئے 20 تاریخ کے بعد میرا ملازم فقیر ہو جاتا ہے, اور جو مر گئے وہ 25 تاریخ کے بعد تو وہ پینشنر بھی مر جاتے ہیں لیکن ان کے بقایا جات نہیں ملتے. تو آپ لوگ کیا کر رہے ہو یار کہ کیا 1 ارب کی ریکوری کے بعد بھی آپ نہیں دے پا رہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. پچھلے مہینے جو ہے 13 کروڑ روپے جو ہے KC سے آئے تھے, اور 13 کروڑ روپے جو ہے ہمارے جو پینشنرز ہیں, ریٹائرڈ ملازمین ہیں, ان کو بانٹ دیے گئے, دے دیے گئے, اور بالکل ریکوری جو ہے وہ بہتر ہو رہی ہے. MD سے بھی بات ہوئی اور یہ بات طے ہے کہ اس مہینے بھی جو ریکوری بہتر آ رہی ہے, جو بھی پیسہ جو ہے اس میں سے 10-15 کروڑ روپے جو ہے وہ بالکل ریٹائرڈ ملازمین کو, پینشنرز کو, اور ان کو جو ہے بالکل دیا جائے گا. بنتے کتنے ان کے یہ سلسلہ یہ تو تقریباً 1.25 ارب کے قریب جو ہے وہ ریٹائرڈ ملازمین کا, اور فنڈ کا, اور یہ LPR کے پیسے جو ہیں, میڈیکل کے پیسے جو ہیں. حالات بالکل برے تھے, پیسہ آنا شروع ہوا ہے, پیسہ ملنا شروع ہو گیا ہے. اب سلسلہ یہ ہے کہ بات کو یہ سمجھنا ہے کہ 2 سال سے لوگوں کے پیسے رکے ہوئے تھے. جو پالیسی بنائی کہ جو سب سے پرانا ہے اس کو سب سے پہلے جو ہے نا, ٹھیک ہے, اس حساب سے انہوں نے لسٹیں بھی لگا دیں دیواروں پر اور لوگوں کو. اچھا اہم بات یہ ہے کہ پہلے یہ کرتے تھے کہ اگر کسی کی پینشن کے پیسے جو ہیں وہ 4 لاکھ روپے ہیں تو اس میں سے 1 لاکھ روپے دے دیتے تھے اور 3 لاکھ روپے رہ جاتے تھے. اس دفعہ 13 کروڑ روپے جو انہوں نے دیے اس میں سے پینشنرز کو پوری پیمنٹس کی ہیں نا, ٹھیک ہے. اس میں یہ نہیں ہوا کہ لاکھ روپے دے دیے اور وہ لاکھ روپے خرچ ہو جائیں گے, تو ہم بھی یہ کہتے تھے, لیکن اس دفعہ پچھلے مہینے کی بات ہے, رزلٹ بہتر ہے اور بہتر ہونا شروع ہو رہا ہے, ٹھیک. بات آ جاتی ہے وہ زیدی صاحب کے حوالے سے بڑا سلسلہ ہے کہ عمران زیدی جو ہے, عمران زیدی کے لیے جتنی آپ کو پتہ ہے آپ کے چینل سے, اس زمانے میں آپ میٹرو پہ ہوتے تھے, تو جتنی کوشش اور جتنا کھل کر ہم سامنے آئے, اور ساری کوششوں کے بعد یہ رزلٹ آیا ہے کہ عمران زیدی جو ایک طاقتور ترین آدمی ہے نا, ٹھیک ہے. یونینز بھی کرتی ہیں, 4 دن کے لیے آتی ہیں, زندہ باد مرد آباد اس کے خلاف نعرے لگاتی ہیں, اس کے بعد پھر خاموش بیٹھ جاتی ہیں. اور میں یہ بات بالکل دعوے سے کہتا ہوں کہ انشاءاللہ اگر زیدی کو کوئی ہٹائے گا تو وہ لیبر فرنٹ ہی ہٹائے گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے, رہنے دو نا یار, کائے کے لیے اس کو ہٹا رہو یار. نہیں, ہم تو صحیح ہو گیا نا قبل, آپ تو پیسے دے رہے ہیں, ہم نے یہ نہیں چاہتے. اچھا اس سے ایک اور بات نکلتی ہے نا کہ پیسے جو ہے وہ لانا زیدی کا کام نہیں ہے, ٹیکس ڈپارٹمنٹ ریکوری لے کر آئے گا, اور MD صاحب جو ہے اس میں سے جتنے پیسے مناسب سمجھیں گے وہ دیتے ہیں. تو بات یہ کہ بات پھر MD سے ہو نا, جو نیچے جو افسران بیٹھے ہوئے ہیں. کیا وہ ایک صاحب کہہ رہے تھے اس دن جو ہے مظاہرہ تھا, چیک ڈپارٹمنٹ بند ہو گیا تھا, سلسلہ تھا, ہمارے DMD صاحب ہیں, سمجھے, بڑے ادب کے ساتھ جو ہے ان کو یہ بتانا, انہوں نے اس دن جو ہے چینل پہ آپ کی بھی کہا کہ جی وہ 5 بجے کے بعد رات کو 12 بجے تک جو ہے ٹریڈ یونین جو ہے وہ کریں اپنی,
تو میں ان سے تو نہیں, میں ان کے باس سے جو ہے ایم ڈی صاحب اسد اللہ خان صاحب سے اور ناصر شاہ صاحب سے پوچھتا ہوں کہ اپنی لیگل ٹیم سے مشورہ کر کے بتائیں کہ ہم جو ہے 5 بجے کے بعد جو ہے مزدور مسائل حل کرانے ان کے گھر آ جایا کریں. کہاں کریں, کیونکہ 5 بجے تو واٹر بورڈ میں چھٹی ہو جاتی ہے. ہم اسد اللہ صاحب کے گھر آئیں, ناصر شاہ صاحب کے گھر جو ہے, جو بھی ہمارے مسائل ہیں, اور ہم ایک زندہ یونین ہیں. ٹھیک ہے, وہ شعیب تغلق بھائی ہمارے جو ہیں وہ بھول گئے کہ وہ بھی ایم کیو ایم کی جو ہے اس زمانے کی حمایت یافتہ یونین تھی, آبکار ورکرز یونین, اس کے چیئرمین تھے بھائی. تو وہ تو وقت تھا. اس کے بعد آج آپ افسر ہو, مالک نہیں ہو ادارے کے. آپ جو ہے بات کر رہے ہو کہ جی وہ جتھا جو ہے افسران کا تیار ہوگا, کس کے لیے؟ مزدوروں سے لڑنے کے لیے. لائحہ عمل کا اعلان کریں گے. کون سے لائحہ عمل کا اعلان کرو گے؟ اور آپ کو یہ سب چیزوں کا اختیار ہی نہیں ہے. آفیسر ایسوسیشن ہوتی ہے, آپ پڑھے لکھے آدمی ہیں, ایم ڈی صاحب اگر نہیں سمجھ آتا تو لیگل ٹیم سے پوچھیں اپنے. آپ کی ایسوسیشن ہوتی ہے, اس کو یہ شور شرابے کی اجازت تھوڑی ہے کہ آپ مظاہرے کرو گے تمام, اگر کر بھی رہے تو غیر قانونی کر رہے ہو. یہ ہمارا حق ہے, ہمارا رائٹ ہے. مزدوروں کے کام نہیں ہوں گے جب آپ مزدوروں کو پروموشن نہیں دے رہے, آپ مزدوروں کو پیسے نہیں دے رہے, آپ مزدوروں کا میڈیکل ٹھیک نہیں کر رہے. جب یہ سب نہیں کرے تو مزدور کہاں جائے گا؟ وہ احتجاج اپنے افسران کے سامنے ہی کرے گا نا بھائی. آپ نے دینا ہے, یہ آپ کی ذمہ داری ہے. اس بات سے ثابت ہوا کہ آپ نااہل لوگ ہو. آپ جو ہے ٹوٹل مزدور کے کام, جن سے آپ کام لے رہے ہو, جن سے آپ واٹر بورڈ کو چلا رہے ہو, جن سے آپ کی عزت ہے, رسپیکٹ ہے, اے سی والے کمروں میں بیٹھ کے آپ عزت سے بات کرتے ہو, آپ عزت سے رہتے ہو وہاں پہ, یہ سب مزدور کے مرہون منت ہے. اس میں آپ کا کوئی کارنامہ نہیں ہے. جو آپ کا کارنامہ تھا وہ اس میں آپ فیل ہو. مزدور کے واجبات آپ ادا نہیں کر پا رہے, مزدور کو میڈیکل نہیں دے پا رہے, میڈیکل کچھ بھی نہیں کر پا رہے, پروموشن نہیں دے پا رہے. اپنے آپ نے جو ہے ایسوسیشن بنا کے جو ہے اپنے آپ نے 3 دفعہ پروموشن لے لیے. آپ کہاں سے اٹھے؟ جائز ناجائز آؤٹ آف ٹرن کیسے پروموشن کر کے آپ وہاں جا کر بیٹھ گئے ہو نا. تو اب اس سے ہمارا لینا دینا نہیں ہے, لیکن ہمارے کام تو کرو. یہ بات کہ ہمارے کام تو کرو. یا بیٹھے ہوئے ارشاد کامی صاحب, اچھا کامی صاحب شناختی کارڈ کاپی نہیں دی, اسی لیے پورا نام نہیں بول رہا. کامی صاحب بیٹھے ہوئے, چیئرمین ہے لیبر فرنٹ کے. ان سے پوچھتا ہوں یار تیاری پکڑو, بڑا نزلہ آنے والا ہے, آفیسر ایسوسیشن تیار ہو رہی ہے, اور یہ مائک پھر ادھر بھی جائے گا, وہ تو نکال دیں گے لیبر فرنٹ کا جلوس, اور آپ کا تو خاص کر, کیونکہ آپ بہت زیادہ شور کرتے ہو, نعرے بھی لگاتے ہو. بات صرف اتنی سی ہے کہ سب سے پہلے تو یہ دیکھا جائے کہ آفیسر ایسوسیشن کے ورکنگ کا دائرہ کار کیا ہے. کیا واقعی وہ جتھے تیار کر سکتی ہے؟ بقول ڈی ایم ڈی, ایچ آر ڈی اے, میں جو عہدہ یوں بتا رہا ہوں کہ میں ایکس پریزیڈنٹ یا چیئرمین آبکار ورکرز یونین نہیں کہہ رہا. یہ جتھے نہیں بناتے آفیسر. آفیسر ایسوسیشن کے تحت اپنے مسائل کو بتاتے ہیں, جا کر کے لیٹرز لکھتے ہیں, کیس کرتے ہیں. یہ ہے ایسوسیشن کا کام. جتھے بنا کر مزدوروں پہ ٹوٹ پڑنا ان کا کام نہیں ہے. نہیں مزدوروں پہ نہیں سر, وہ تو ایک چیک ڈپارٹمنٹ میں مسئلہ ہوا تھا, اس پہ جذباتی باتیں کہہ گئے. وہ ڈپارٹمنٹ میں بھی کام کرنے والے لوگ ہمارے ورکر ہیں, وہ بھی قلم کی مزدوری کرتے ہیں. وہ چیک اگر بناتے ہیں وہ بھی مزدوری ہے بھائی, ہمارے ورکر ہیں وہ. ان میں کتنے آفیسر ہیں؟ زیادہ تر اگر نقصان پہنچ رہا ہے وہاں. بات یہ ہے کہ ڈس انفارمیشن پھیلا کر کے, ایک نورا کشتی لڑ کر کے, اگر کسی خاص آفیسر کو ٹارگٹ بنانا مطلوب ہے یا کسی خاص یونین کو ٹارگٹ بنانا مطلوب ہے, تو لیبر فرنٹ جو ہے نا مزدوروں کا بیس ہے. وہ کسی سیاسی پارٹی کی یونین تو ہے نہیں. وہ مزدوروں کے مسائل کو جڑ سے جانتی ہے. اور اس کے لیے ابھی میں آپ کو تھوڑا سا سوال کو آگے بڑھاتا ہوں کہ ڈی ایم ڈی, ایچ آر ڈی اے کے پاس ایڈ ہاک ورکرز کے حوالے سے کچھ چیزیں آئیں. انہوں نے کہا کہ نہیں جی وہ جسٹس صاحب کا فیصلہ این ٹی ایس ہونا چاہیے اور فلاں ہونا چاہیے. ورکرز کا, لیبر کا کہاں پر لکھا ہوا ہے؟ کون سی کتاب میں, کون سے فیصلے میں لکھا ہوا تھا؟ ہم نے یہ بات سمجھائی. کہہ لے نہیں پھر ایسا کریں گے کہ اس کے لیے ایک ٹیسٹ رکھ دیں گے. میں نے کہا یہ ورکر 80% اس کے اندر وہ لوگ ہیں جو BS1 سے لے کر کے BS14 تک کے لوگ ہیں, سمجھ گئے. ان کے لیے اتنا لیندھی کرنے کے بجائے قانون میں اتنی گنجائش موجود تھی کہ آپ جو اشتہار کہہ رہے ہیں نا, اشتہار کسی خاص ٹاپک پہ دیا جاتا ہے. یہ صرف فور دی ایبزارپشن آف یا ری اپائنٹمنٹ آف ایڈ ہاک ورکرز تھا. اسے کر سکتے تھے. اب یہ نہیں کیا گیا, اس معاملے کو ٹالا گیا. جبکہ میری معلومات کے تحت, تازہ ترین معلومات کے تحت,
पहले कोशिश की गई कि वैकेंट पोस्ट के अंदर खपा दिया जाए वो लोग जो मली डेवलपमेंट उससे और प्रोजेक्ट से MDA और मुख्तलिफ प्रोजेक्टों से आए थे। जब लेबर फ्रंट ने एहतजाज किया, बेइंतहा मुजाहरे करने शुरू किए, वो मसला थोड़ा रुका। लेकिन हमें पता है उस दौरान चोर दरवाजे से अभी भी कुछ भर्तियां की गई। ये वैकेंसीज खाने की कोशिश है, नंबर 1। नंबर 2, अभी आपने सवाल मैंने फैला दिया उसे। आप फैला नहीं तो बस मुख्तसर करता हूँ। ये मुझे बताओ, मेरा दोस्त जो है ना मोहसिन रज़ा, उसकी बैग है हमारे तुगलक साहब शोएब भाई के पास, ऑफिसर एसोसिएशन की। आप जीत ही नहीं सकते यार जब तक मोहसिन रज़ा साथ है। बात ये है कि निचकारी रुकवाई है उसने यार। बात ये है कि मोहसिन रज़ा साहब भी हमारे मज़दूरों के लिए काम कर रहे हैं। पीपल्स लेबर यूनियन एक बड़ी यूनियन है जिसके वो जनरल सेक्रेटरी है। वो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, कहाँ से ताकत ले रहे हैं, कहाँ से ताकत नहीं ले रहे हैं, हमारी जिम्मेदारी नहीं है, ना हमारा लुक आफ्टर है। हमें अपने मज़दूरों की ताकत पे बड़ा भरोसा है। अच्छा, निष्कारी का जहाँ तक आपने कहा, ये बड़ा शानदार मंसूबा है। छोड़ दो, निचकारी पे अभी नहीं आते सर। अभी तो मैं सिर्फ मरे हुए मुलाजमीन की बात कर रहा था। जो इसने बड़ी अच्छी बात कही, कयूम ने बताई है, तबीयत खुश की है कयूम ने आज, कि चलो यार कम से कम ये पैसे तो जा रहे हैं। मुझे ये सिर्फ हाँ कर दिया आपने। बोले कयूम खान इसके बारे में बहुत कुछ जानते हैं। वो है रिटायर्ड मुलाजमीन या मरे हुए मुलाजमीन के बच्चे। जितने भर्ती हो गए वो तो हो गए, मरे हुओं के ये डिसीज़ कोटा पे हुए। लेकिन जो सन कोटा था, एक्चुअली सारा खेल जो हो रहा है वो उस वैकेंसीज़ के लिए, जो 3-3.5 हज़ार वैकेंसीज़ थी, अभी से नहीं है, कई साल से ये एग्जिस्टिंग वैकेंसीज़ हैं। इसके ऊपर लेबर फ्रंट की स्ट्रेटजी यही है। मुस्तकिल हम मुजाहरे भी कर रहे हैं, नारे भी लगा रहे हैं, बयानात भी दे रहे हैं कि रिटायर्ड मुलाजमीन के बच्चों को इन वैकेंसीज़ पे आप एब्जॉर्ब करें। एब्जॉर्ब का लफ्ज़ इस्तेमाल अपाइन का लफ्ज़ नहीं करो, क्योंकि ये वैकेंसीज़ उनके बापों की, उनके पूरी मेहनतों का निचोड़ है भाई। उसके बाद अगर वैकेंसी, तो जो खेल हो रहा है ना, जो मोहसिन रज़ा साहब या आपने जिक्र किया निष्कारी के हवाले से, किसने कह दिया वो मसला हल हुआ? मेरे पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है कि वो मसला स्टिल दैट इज़ पेंडिंग। पेंडिंग में है ना? पेंडिंग नहीं, इट हैज़ ऑलरेडी बीन डिसाइडेड। समझिए, मैं बड़े दावे से कह रहा हूँ, ये वर्डिंग पढ़ा हुआ है मैंने। हुआ ये है कि इन्होंने जानते थे कि प्राइवेटाइजेशन के ऊपर बर्दाश्त नहीं करेंगे, ना कराची के अवाम करेंगे, ना यहाँ के ट्रेड यूनियंस करेंगी, ना मज़दूर बर्दाश्त करेंगे कि वो सेठों की ग़ुलामी पे आ जाएं। इसलिए तरीक़ाकार ये अपनाया गया कि सबसे पहले बोर्ड में तब्दीलियाँ की गई, बोर्ड के अरकान में प्राइवेट मेंबर्स की तादाद बढ़ाई गई। फिर इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट के नाम से ये अरबों नहीं खरबों का मंसूबा है जो शुरू किया गया। हमें अंदाज़ा है इस मंसूबे को नीचे नहीं लाया गया, इस मंसूबे को इन्होंने इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट के नाम से वाटर बोर्ड के ऊपर मुसल्लत किया है ला करके, क्योंकि कंसल्टेंट और दूसरे उसी हवाले से अपॉइंट हो रहे हैं। अब आइए वैकेंसीज़, क्योंकि ये एक अजीम तर मंसूबा है जो कंप्लीट वाटर एंड सीवरेज की इम्प्रूवमेंट पे है। तो हरकत ये की गई है कि वैकेंसीज़ तो यहाँ मौजूद हैं, इन वैकेंसीज़ को मुख्तलिफ़ सिफारिश, मुझे गिला है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा मज़दूर के लिए काम किया। इस वक्त ये पॉलिसी के बाहर से आप भर्ती करके भेज रहे हैं, बाहर से इनके यहाँ का फ़ंड खाने की पूरी तैयारी की जा रही है। समझ गए आप? तो ये सब प्राइवेट सेक्टर पे जब निचकारी का अमल होगा तो खुला हाथ होगा, क्योंकि उन 8 प्राइवेट लोगों में 7 सरकारी लोगों में चेयरमैन तो जनाब नासिर शाह साहब है, वोट उनका भी है। और कभी भी राय शुमारी हुई तो राय शुमारी तो प्राइवेट सेक्टर के फेवर में जाएगी। नंबर 1 सर जब नुक्ता। हाँ, नंबर 2 प्राइवेट सेक्टर के लिए जो इन्होंने पूरा यानी नेटवर्क इसका कंप्लीट हो गया है। ये बड़े अपर लेवल के, मैं नहीं समझता, मैं एक मुतालबा करता हूँ, सारा मसला हल हो गया ना। आपके ख्याल में निचकारी नहीं हो रही, MD साहब हमारे लिए बड़े काबिल एहतराम हैं, वो भी फरमा रहे हैं कि निचकारी नहीं हो रही। हम कहते हैं कि जो मुआहदा हुआ है जिसके तहत इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट ये कायम किया गया है, इसको अशात कर दी जाए। ये 2 डायरेक्टरान, एक डायरेक्टर का तकर्रुर जो वाटर एंड सीवरेज बोर्ड से निकाला
آپ دیکھیں بڑا ٹیکنیکل گیم ہے یہ. واٹر اینڈ سیوریج بورڈ سے نکالا اسے, اور نکالنے کے بعد اسے اس امپروومنٹ پروجیکٹ کا ڈائریکٹر مقرر کر دیا گیا. اٹ مینس کہ دیٹ از اندر تھنگ. لیکن ویکنسی کہاں سے کی آپ نے کھائی؟ واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کی کھائی نا. آفیسر کو کہاں سے لے کے آپ گئے؟ یہ بڑا طویل منصوبہ ہے. اور لیبر فرنٹ یہ بالکل عزم کر کے مزدوروں کے مفاد میں بیٹھی ہوئی ہے کہ پرائیویٹائزیشن کا عمل. قیوم بہار نے تقریر کرتے ہوئے گھروں میں بھی کہا تھا کہ آن آور ڈیڈ باڈی, یہ ہم مزدوروں کے مفاد میں یہ عمل کسی بھی صورت میں, چاہے کوئی بھی یونین. کامی صاحب مروا دے گا قیوم, آپ کی لاش پہ سے جائے وہ بھاگ جائے گا. تو آپ ارے چھوڑو یار, تم بولو لاش پہ سے نہیں جانا, یہ نہیں کرنا. مصطفیٰ قریشی نہیں بنو یار کامی صاحب. یار یہ تو ڈرا بھی رہے ہیں, اور میرے دوست کہہ رہا ہے نچکاری نہیں ہوگی, یہ بول رہے ہوگی, یہ ثابت بھی کر رہے ہیں ہو چکی. ارے یار کامی صاحب تو ہمارے دوست سے سڑتے ہو یار. نہیں, پرائیویٹائزیشن کس کو کہتے ہیں؟ میں ایک قانونی آدمی ہوں. پرائیویٹائزیشن کا مطلب دا نیٹ ورک ہیز آلریڈی بین کمپلیٹڈ کا یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. انہوں نے تمام چیزوں کو, تمام اسٹرکچر کو فاؤنڈ کر دیا ہے. اور فاؤنڈ کرنے کے بعد اس اصل مسئلہ پتہ ہے صرف ایک ہے, دو لفظی مسئلہ ہے کہ یہ جو اربوں روپے کھربوں روپے کے فنڈ آ رہے ہیں اس کی بندر بانٹ کیسے کی جائے. میں چھوڑ دو, پھر آخر میں یونین بک جائے گی. وہ بولیں گے 1 کروڑ قیوم لے لو, 50 لاکھ کا کامی صاحب لے لو, محسن رضا یہ لے لو, تو اس کا مطلب ہے کام ہو جائے گا. نہ بکی ہے نہ جھکی ہے. جان دینے کے لیے ہم ہر وقت تیار رہتے ہیں. اب تو اللہ کا شکر ہے ہماری مثالیں ہیں موجود. ابھی ہم نے صرف دیکھ رہے ہیں ہم کہ ہمارے ساتھی کیا کر رہے ہیں. باقی یار کامی صاحب تم قیوم کو اندر ہی کراؤ گے لگ رہا ہے مجھے. اس کی FIR ہی کٹی تھی ابھی, تم لگ رہا ہے کام اتارواؤ گے. لیبر فرنٹ کا شعر ہے اور جنگ لڑنے کا پورا فن ہے. وہ صحیح ہے کہ لیبر فرنٹ ہر مقام پر جو محنت کشوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے کھڑی ہوتی ہے, ڈٹ جاتی ہے, اور بعض اوقات تو دائرے سے باہر بھی آ جاتی ہے. اور میں ان کو سمجھاتا بھی ہوں, اور اس پروگرام میں بھی سمجھاتا ہوں کہ بھائی ذرا نیچے رہو, تھلے رہو. لیکن آج قیوم نے جو باتیں کی وہ ریٹائر ملازمین کے حوالے سے تو وہ بڑی شاندار کی. یار SOP بن جائے نا, جیسے KDA میں ہے کہ 2-3 آدمی جائیں, 50 آدمی جائیں افسر کے پاس, وہ SOP بن جائے تو پھر تو اعتراض ہی ختم ہو گیا آفیسر ایسوسیشن کا یا ہمارے DMD HRD کا. اصل میں جب نااہل انتظامیہ ہوتی ہے تو یہ تمام مسائل جو ہے جنم لیتے ہیں. اس سے پہلے جو ہے کبھی یہ سلسلہ نہیں رہا. واٹر بورڈ جو ہے 83 میں جو ہے بنا ہے, اور 83 سے لے کر آج 2019 تک کبھی ایسا سلسلہ نہیں ہوا کہ آفیسرز اور لیبر جو ہے ورسز میں ہوئے, نہیں ہوا. اصل میں نااہل لوگ جو ہے نا وہ اس طرح کی بات کرتے ہیں, لڑنے لڑانے کی, مرنے مارنے کی. مزدور کو اگر روٹی نہیں مل رہی, اس کو اگر پینشن کے پیسے نہیں مل رہے, وہ چیخے گا بھائی, تو خودکشی کرنے پہ جائے گا. سمجھے؟ آپ اس کو پیسے دے نہیں رہے ہو, ڈرا رہے ہو. کبھی پولیس بلا کر ڈراتے ہو, کبھی فوج کی بات کرتے ہو, کبھی آپ جو ہے جتھے کی بات کرتے ہو. تو اس سے لیڈرز جو ہیں وہ مرعوب نہیں ہوتے. وہ رائٹس تھوڑی چھوڑیں گے اپنے مزدوروں کے, وہ تو ان رائٹس کے لیے لڑیں گے. آپ 4 سال ہو گئے آج, آپ نے سیوریج کے دوستوں کے لیے خالد شیخ کے زمانے میں فیصلہ ہوا تھا کہ تمام سامان دیں گے, اس کے بغیر کوئی اترے نہیں گٹر میں. آپ نے آج تک کوئی سامان نہیں دیا ان کو. ٹیکس کے لوگ جو محنت کر رہے ہیں, ریکوری لے کر آ رہے ہیں, ٹیکس کا حال تو دیکھو وہاں پر کیا ہو رہا ہے. نئے لوگ جو ہمارے نیٹ پر آتے ہیں, جو ہمیں پیسے دینے آ رہے ہیں کہ بھائی ہم سے جو ہے سالانہ آپ جو ہم نے پانی یوز کیا اس کے پیسے لے لو, آپ ان کو اپنے نیٹ پہ لانے کے پیسے لیتے ہو. سمجھے؟ 2,000 4,000 ایک آدمی اگر آپ کے اس پر آئے تو 10,000 روپے خرچ کر کے آپ کو پیسے دے. کیوں دے گا بھائی آپ کو پیسے؟ آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے اندر ان لوگوں کو ٹھیک کریں, معاملات ٹھیک کریں. لیبر فرنٹ کا سلسلہ یہ ہے کہ لیبر فرنٹ کسی چیز میں نہیں ہے, اور یہ MD صاحب نے بھی کئی دفعہ اس بات کا اظہار کیا ہے کہ کم سے کم یہ یونین ہے جو ہے وہ مزدور مسائل پہ ہی بات کرتی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے ساتھ جو لوگ آ رہے ہیں اور اس تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے. آج بھی ہمارے 3 ساتھی ہیں, میں آپ کو فائدہ لیتے ہوئے یہ بتاتا جاؤں. یہ حسنین بھائی جو ہے, حسین عباس کہاں ہے, آ جائیے, اور میرے پاس ہی آ جائیے آپ. رانا ندیم اور محسن نقوی بھائی جو ہیں, تینوں آ جاؤ. سمجھے؟ یہ کون لوگ ہیں؟ تینوں ساتھی جو ہیں واٹر بورڈ کے امپلائی ہیں ہمارے. ادھر سے آ جائیں. ان تینوں ساتھیوں نے جو ہے آج جو ہے لیبر فرنٹ میں شمولیت کی ہے. سمجھے؟ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ لیبر فرنٹ جو کام کر رہی ہے, سمجھے, وہ محنت کشوں کے دل کو لگ رہا ہے, اور ان کے دل کی آواز ہے جس پر جو ہے لبیک کہتے ہوئے محنت کشوں کا اور لیبر فرنٹ کا قافلہ جو ہے دن بدن بڑھ رہا ہے. اور محنت کشوں کے حقوق کے سلسلے میں جو بھی لڑائی لڑنی پڑی, میں نے ابھی کہا نا آپ کو کہ اگر عمران زیدی کو کوئی ہٹائے گا تو انشاءاللہ وہ لیبر فرنٹ کچھ لے دے کے کر لو یار, رہنے دو اس کو یار. کرائے گی, لینے دینے کا سلسلہ نہیں. اللہ نے ویسے بہت محسن رضا کی شکل دیکھ لو یار.
ہاں وہ محسن بھائی اگر کہیں تو پھر سوچا جا سکتا ہے, سمجھے نا, کہ اگر وہ عمران زیدی کے فیور میں جاتے ہیں اور اگر وہ کہتے ہیں تو پھر تو سوچنا پڑے گا کہ محسن بھائی کا کیا سلسلہ ہے. ہمیں واضح طور پر ایم ڈی صاحب اپنی لیگل ٹیم سے مشورہ کرنے کے بعد یہ بالکل شعیب تغلق صاحب کا جو بیان ہے ڈی ایم ڈی ایچ آر ڈی اے کا اس کو واپس لیں کہ مزدور جو ہے وہ اپنے مسائل کا حل اور جو ٹریڈ یونین کی سیاست ہے اس کو اسی 9 سے 5 کے ٹائم کے درمیان ہی کرتے ہیں اور اسی طرح سے کریں گے بھائی. اور اس بات کا بھی نوٹس لیا جائے, ہمارے لیے تو فوراً پولیس بلا لی جاتی ہے, فوراً موبائلیں آ جاتی ہیں, تو اس بات کا بھی نوٹس لیا جائے. وہ ایچ آر ڈی اے صاحب جو ہے نا وہ جو کہہ رہے ہیں کہ جتھا تیار کریں گے اور جو ہے وہ سوچیں گے, میرے بھائی ہیں, بہت احترام کرتا ہوں, بہت سلسلہ ہے, ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ کہاں کیا معاملات ہیں. انشاءاللہ لیبر فرنٹ جو ہے مزدور حقوق میں انشاءاللہ بالکل پہلے بھی آگے رہتی ہے اور آئندہ بھی انشاءاللہ آگے رہے گی. اور یہ جو مسائل آپ کہہ رہے ہیں, امید ہے اللہ کی ذات سے, میری ایم ڈی سے بھی بات ہوئی ہے, ناصر شاہ صاحب سے بھی بات ہوئی ہے, اور یہ 2-3 مہینے 4 مہینے میں محنت کشوں کی جو پیسے کا پرابلم ہے یہ انشاءاللہ حل ہو جائے گا. نیکسٹ میں آخری بات یہ کروں گا کہ گورنمنٹ کی طرف سے, پیپلز پارٹی کی طرف سے اور وائس چیئرمین کی طرف سے, میں نام لے کر کہتا ہوں کہ وائس چیئرمین کی طرف سے جو واٹر بورڈ میں نقب لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے, جن لوگوں کو ٹمپریری اپائنٹ کیا تھا ان لوگوں کی لسٹیں ہمارے علم میں ہے کہ بن چکی ہیں, فائنل ہو گئی, کسی وقت بھی ان کو جو ہے کنفرم لیبر میں تبدیل کیا جائے گا. تو وائس چیئرمین کو سوچنا ہے کہ اگر باہر سے بھرتی ہوئی تو یہاں کیا ہوگا آپ سوچ بھی نہیں سکتے. سب سے پہلے ریٹائرڈ ملازمین اور انتقال کر جانے والے ملازمین, ان کی بیوائیں, ان کے بچوں کو یہاں بھرتی کیا جائے گا, اس کے بعد باہر سے کوئی بھی آئے گا. پیپلز پارٹی کہیں بھی یہ کوشش نہ کرے نا کہ یہ 3,500-4 ہزار لوگ جو ہے نا ہم باہر سے لا کر بھرتی کریں. ایک طرف آپ نکالنے کی بات کرتے ہو, ڈاؤن سائز کرنے کی بات کر رہے ہو, دوسری طرف آپ جو ہے بھرتی کرنے کی کوشش کر رہے ہو, تو یہ 3,500-4 ہزار لوگ واٹر بورڈ کے جو ریٹائرڈ ملازمین ہیں ان کے بچوں کو بالکل بھرتی کیا جائے, اس کے بعد جو مرضی آئے کرو. یہ تھے لیبر فرنٹ کے جنرل سیکرٹری عبدالقیوم ارشاد کامی صاحب, ہمارے چیئرمین, اور ان کے عزائم بھی سنوا دیے, جو کرنے جا رہے ہیں وہ بھی بتا دیا, انہوں نے کھل کے بتا دیا. میں یہاں آیا تھا کہ کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کارساز ورکشاپ میں, تو یہ ایک میٹنگ کر رہے تھے. بھائی سارے میرے دوستوں کو دکھاؤ, ہمارے یہاں سے شروع کرو, آغا سے, یہاں سے سارے ہمارے دوست مہربانوں کو دکھاؤ, سارے دوست ہیں ہمارے چاہنے والے, یہ سارے ہمارے لیبر فرنٹ کے ساتھی یہاں بیٹھے. یہ ایک میٹنگ کر رہے تھے اور اس میٹنگ کے دوران میں نے ان سے ٹائم لیا کہ مجھے تھوڑا سا ٹائم دے دو, میں جاؤں. میں ان سب میرے جو یونین کے لوگ بیٹھے ہیں, کارپوریٹ بیٹھے ہیں, ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ صاحب یہ لوگوں نے زحمت کی میرے لیے کہ 15 منٹ 20 منٹ جو بھی ٹائم لگا کہ یہ لوگ بیٹھے رہے اپنی میٹنگ چھوڑ کے اور مجھے ٹائم دے دیا. یہ ان کی مہربانی ہے, میرے دوستوں کی, میرے لیبر فرنٹ کے کارکنان کی, اور اس کی مہربانی ہے قیوم کی اور ارشاد کامی کی کہ انہوں نے اپنی میٹنگ روک کے مجھے ٹائم دیا. ورنہ بولتے صاحب آدھا گھنٹہ اور رک جاؤ یار, کیونکہ میں نے تو آپ کو 4 بجے بولا تھا, آپ 3:30 بجے آ گئے یار. تو یہ ان کی بھی مہربانی ہے. لیکن انہوں نے اچھی باتیں بتائی ہیں, لیکن نقب زنی والی جو بات بتائی ہے یقیناً اس پہ بھی میں احتجاج میں بھی کرتا ہوں کہ پہلے میرے ریٹائر ملازمین, پھر مر جانے والے ملازمین, اور اس کے بعد جو سن کوٹے والے جو ابھی زندہ ہیں اور ٹھوکریں کھا رہے ہیں, ملتے ہیں ان کے جلسے جلوس میں, ان کے محسن رضا کے اور منور رضا کے, یونائٹڈ ورکر کے جلسے ہوتے ہیں, جلوس ہوتے ہیں, اس میں ملتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ صاحب ہمارے بچے بیٹھے میں ہم ریٹائر ہو گئے, ہمیں جاب نہیں مل رہی. تو اس طرف دیکھنے کی ضرورت ہے انجینئر اسد اللہ خان ایم ڈی واٹر بورڈ سے کہ لیبر فرنٹ یا کوئی بھی یونین یار آپ کی دشمن نہیں ہو سکتی, یہ آپ کے بازو ہیں. اگر کوئی بات ہوگی تو یہ ساری یونین 11 کی 11 آپ کے پیچھے کھڑی ہوئی ہوں گی, لیکن مسائل بیٹھ کے حل ہوں گے. اور شعیب تغلق صاحب ڈی ایم ڈی ایچ آر ڈی ہوں یا کوئی بھی ہو, جذبات میں وہ بات کہہ گئے ہوں گے. اچھے قیوم سے آپ کے بھی تعلقات اچھے ہیں, اور کامی صاحب سے بھی ہیں, اکرام سے بھی ہے, محسن رضا سے, سب سے اچھے. بیٹھ کے ان کو میٹنگ کر لیں, چائے پہ بلا لیں کہ صاحب وہ ایسی بات ہو گئی تھی, ایسی بات نہیں ہے. آفیسرز اور ہم سب ساتھ ساتھ چلیں گے. یونین کا کام شور شرابہ ہے, ڈرم پیٹنا ہے, پیٹنا چاہیے, نہیں پیٹا تو ان کا جلوس میں نکال دوں گا. اگر محنت کشوں کے پیچھے حقوق کے اس سے پیچھے ہٹے تو وہ میں نکال دوں گا. لیکن یہ کہ یہ ان کا کام ہے بھائی شور شرابہ کرنا, ڈرم بجانا, چاہے کوئی بھی یونین ہو 11 آدھا برس.